اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس چینل پر قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 40 سے یہود جو مدینہ میں آباد تھے ان کو دعوت دینے کا سلسلہ جاری ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ ان پر جو انعامات ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے گنوائے کہ بنی اسرائیل پر جو ہم نے انعام کیے اور جو نعمتیں کی ہیں ان کو تم دیکھو، شکر کرو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ تو یہی سلسلہ جاری ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 سے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، وَإِذْ اور جب، قُلْتُمْ تم نے کہا، قال یقول سے ہوتا ہے قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن، لن کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، نؤمن یعنی ایمان لانا، ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم، لکا تجھ پر، اے موسیٰ تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بنی اسرائیلی کہہ رہے ہیں۔ حتی نر اللہ جہرتن، حتی کا معنی یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتن ظاہر یعنی سامنے، اپنے سامنے دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس پکڑ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اس حال میں کہ تم سب دیکھ رہے تھے۔ فَأَخَذَتْكُمْ الاخذ لینا، پکڑنا، پکڑ لیا تم کو، صاعقہ ایک کڑک نے، بجلی کی کڑک تھی۔ واو حالیہ ہے اس حال میں کہ انتم تم تنظرون نظارہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، جسے بہت سارے احوال پیچھے ذکر ہوئے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انعام کا ذکر کیا ہے کہ اے یہودیوں دیکھو، تمہارے جو بڑے گزرے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اللہ کی طرف سے تو وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں مانیں گے تب جب اللہ کی طرف سے ہمیں کہا جائے گا کہ یہ میرا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے 70 آدمیوں کو منتخب کیا اور ان کو لے گئے کوہ طور پر، اور وہاں جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ کی طرف سے کلام ہوا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کی وجہ سے ان کا لقب تھا کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا، بات کرنے والا۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی اور ان لوگوں نے سنی، اور اس آواز کو سننے کے بعد بھی وہ اپنی ضد پر قائم رہے کہ یہ آواز کس کی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہاں یہ دیکھیں وہ کہنے لگے حتی نر اللہ جہرہ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو اپنے سامنے۔ یعنی ایک تو آواز ہوئی اللہ کی طرف سے، انہوں نے کلام سنا اللہ کا، اس پر بھی یقین نہیں لایا، ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد پھر دوسری اچھا کرنے لگے، چاہت کرنے لگے کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی گستاخی تھی۔ تو اللہ کی طرف سے ایک کڑک آئی آواز، اور جو ہے اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی اس آواز سے وہ سب وہیں گر گئے، جو 70 آدمی تھے وہ وہیں گر گئے اور ایک طرح سے ان پر موت آ گئی۔ پھر اگلی آیت میں اس انعام کا ذکر ہے۔ یہ جو انعامات بنی اسرائیل پر ہوئے تھے اللہ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک ایک کر کے بیان فرما رہے ہیں تاکہ مدینہ کے یہود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ایمان لائیں۔
تو یہاں انعام کیا ہوا؟ انعام یہ ہوا آیت نمبر 56 میں دیکھیں، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ثم پھر، بعثناکم، بعثو اٹھانا، ہم نے اٹھایا تم کو، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تاکہ تم، تشکرون شکر مانو، شکر گزار بنو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے یہ گستاخی کی تھی، اللہ کی طرف سے پکڑ آئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ان کو جو ہے زندہ فرما، کیونکہ پیچھے بنی اسرائیلی جو پوری قوم ہے وہ پہلے ہی نہیں مان رہے، اپنے لوگ انہوں نے بھیجے، اب انہوں نے گستاخی کی تو اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، اگر یہ مردہ حالت میں ان کو چھوڑ کر جاؤں گا تو میری قوم والے جو ہے اور زیادہ اس ہٹ درمی پر آ جائیں گے کہ ہمارے لوگ جو ہے مر چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان کیا بنی اسرائیل پر۔ یہاں تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے گستاخی کی، ہم اللہ کو دیکھ لیں۔ بہت سارے لوگ اس امت میں بھی ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے بعد بھی اس بات کا کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے نہیں ہے، یعنی شکوک و شبہات نکالتے ہیں۔ تو وہی بات بنی اسرائیل میں ہو چکی ہے، وہ کہنے لگے یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، اس بات کو تب مانیں گے جب اللہ کی طرف سے کہا جائے گا۔ جب اللہ کی طرف سے کہا گیا اس کے بعد دوبارہ وہ کہنے لگے ہم اللہ کو تب تک دیکھ نہیں لیں گے، تب تک نہیں مانیں گے۔ یہ ساری چیزیں اس امت میں بھی موجود ہیں۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں اور اللہ کی پکڑ سے وہ بچنے والے نہیں ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 56 مکمل ہوئی، آگے آیت نمبر 57 دیکھیں۔ آیت نمبر 57 میں ایک اور نعمت کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل پر ہوئی۔ اللہ نے ایک ایک کر کے تمام نعمتیں گنوائی ہیں تاکہ یہود جو ہے ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آیت دیکھیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے سایہ کیا، واو اور ظللنا، ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمامہ بادلوں کا، تم پر بادلوں کے ذریعے سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، علیکم المن والسلوى تم پر، علیکم یعنی تم پر، المن من اتارا اور سلوہ اتارا۔ کلو من طیباتی، کلو کا معنی ہوتا ہے کھاؤ تم سب، کل تو ایک کھا، کلا تم دونوں کھاؤ، جیسے پیچھے گزرا اے آدم تو اور تیری بیوی کلا کھاؤ دونوں جنت سے، لیکن یہاں کلو تم سب کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں سے، حلال چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو کھانے کو دی ہیں۔ رزق کہا جاتا ہے وہ چیز جو کھانے کی ہو، رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق دیا، روزی دی، کھانے کی چیز دی۔ وما ظلمونا اور نہیں، ظلمونا ان سب نے ظلم کیا ہم پر، یعنی وہ انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانو اور لیکن وہ تھے اپنے آپ پر ظلم کرنے والے۔ اس آیت میں اس نعمت کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کا جو اصل وطن تھا وہ ملک شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کنویں سے ہو کر کے پہنچے مصر، اور پھر وہاں مصر کے بادشاہ بنے تو ان کے بھائی بھی آ گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آ گئے، پھر وہیں مصر میں ٹھہرنے لگے۔ پھر آگے جا کے سلسلہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت آتا ہے فرعون کا، جب فرعون سے بچ کر نکلتے ہیں پھر واپس جو ہے ملک شام کی طرف ان کو حکم ہوتا ہے کہ اب اپنے وطن کو تم جا کے آباد کرو۔ تو وہاں وہ ایک قوم آباد ہو جاتی ہے، قوم عمال کا، جو بڑی طاقتور ہوتی ہے۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بڑی طاقتور ہے، ہم کیسے ان سے چھینے اپنا وطن، کیسے لڑیں، تو اللہ کی طرف سے کیونکہ حکم ہوتا ہے جاؤ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ پہ توکل نہیں تھا، ان کا بھروسہ نہیں تھا، تو وہ سامنے والے کی طاقت کو دیکھنے لگے، اللہ کی طاقت کو دیکھنے نہیں لگے، ایمان کی کمزوری۔ تو وہ جب بیٹھ گئے تو اللہ نے پھر ان کو ایک میدان تھا وہاں قید کر لیا سزا کے طور پر کہ تم نے اللہ پہ توکل نہیں کیا، اللہ کا حکم تھا اور وہ سامنے والی قوم طاقتور تھی، اس ڈر سے تم بیٹھ گئے۔ تو ایک وادی تیہ، ایک میدان ہے، خالی میدان تھا، اس میں ٹھہرے تو اللہ کی طرف سے قید ہو گئے۔ وہاں سے چلتے نکلنے کے لیے شام ہوتی، ٹھہرتے، پھر صبح دیکھتے تو وہیں پر ہیں جہاں سے چلنا شروع کیا تھا، تو اس میں قید ہو گئے 40 سال تک۔ اللہ کی طرف سے پھر وہاں پر ان کے لیے ٹھہرنے کا اسباب ہوئے
کہ چھاؤں نہیں تھی، کوئی عمارت گھر وغیرہ نہیں تھا، تو اللہ کی طرف سے بادل آئے، بادلوں کی چھاؤں میں وہ وہاں ٹھہرتے تھے دن کو، اور اس میں اللہ نے اتار دیا تم پر من اور سلوہ، کھانے کی چیزیں چاہیے تھی تو اللہ نے اتارا من اور سلوہ۔ من اور سلوہ دو چیزیں ہیں، عام شخص جب یہ سنتا ہے من و سلوہ وہ گمان کرتا ہے، ایک تصور کرتا ہے کہ آسمان سے اس طرح سب کو دکھتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے کھانا اور نیچے اتر رہا ہوتا ہے، اس طرح کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ نے اسباب کے درجے میں تمام چیزیں پیدا کی ہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے اور اس سے غیب کا درجہ الگ ہے، غیب کی دنیا الگ ہے، یہاں ہر چیز اسباب سے ہوگی۔ تو یہ من و سلوہ اللہ نے دیا، لیکن اس کا طریقہ وہی ہے جس طرح ہم دنیا میں کھاتے پیتے ہیں، یعنی وہاں چھوٹے چھوٹے جو درخت تھے اس میدان میں، اس درختوں پر یہ من یعنی ایک میٹھی چیز تھی، ترنجبین جس کو کہا جاتا ہے، ترنجبین، وہ ان درختوں پر لگ جاتی تھی، جس طرح ایک شہد سمجھ لو، ایک گوند سمجھ لو، اس طرح وہ کھانے کی چیز تھی، بہترین چیز تھی، وہ ان پر کثرت سے درختوں پر موجود ہوتی تھی، ان کو اتارتے تھے اور کھاتے تھے، اس طرح ہے۔ اور وہ سلوہ، اور اسی طرح سے سلوہ ایک وہ پرندہ تھا، بٹیر کی طرح سمجھ لیں، چھوٹا سا ایک پرندہ تھا، وہ بہت سارے پرندے غول در غول وہاں میدان میں آ جاتے تھے، اڑتے نہیں تھے، ان سے بھاگتے نہیں تھے، ان کے سامنے موجود ہوتے تھے، وہ پکڑتے تھے، ان کو کھا لیتے تھے، یعنی اللہ کی طرف سے روزی اسباب کے درجے میں آتی ہے، وہ پرندے آ جاتے تھے، میدان بھر جاتا تھا، وہ ان کو پکڑتے تھے، کھاتے تھے، اور وہ درختوں پر جو شیریں میٹھی چیز تھی وہ لگی ہوتی تھی بکثرت، ان کو اتارتے تھے، کھاتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں تھی اللہ کی طرف سے، لیکن اسباب کے درجے میں، ایسا نہیں آسمان سے دسترخوان اتر رہا ہے، نیچے نظر آ رہا ہے۔ من و سلوہ بہت سارے لوگ علم سے ناواقفیت کی بنا پر یہ تصور کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا تھا، اس میدان میں کھانے پینے کی چیزیں دیں، بادلوں نے سایہ کیا، ہم نے کہا کھاؤ پیو، لیکن انہوں نے ظلم کیا۔ پھر جب روزانہ ایک چیز تمہیں تازہ مل رہی ہے، پھر وہ اس کو بچا کر رکھنے لگے، وہ چیزیں جو ہے جمع کر کے رکھنے لگے۔ تم جمع کیوں کر رہے ہو روزانہ جب تمہیں یہ چیزیں ملتی ہیں؟ تو اس طرح ان کے بعد کیا ہوا، پہلے کھانا کہا جاتا ہے سڑتا نہیں تھا، گلتا نہیں تھا، جس طرح ہم رکھ لیتے ہیں خراب ہو جاتا ہے، تو پہلے نہیں ہوتا تھا، بنی اسرائیلیوں نے جمع کر کے رکھا تو ایک طرح سے ظلم کیا، تو اللہ کی طرف سے پھر وہ گلنا سڑنا شروع ہو گیا، جو چیز رکھتے تھے کافی دنوں کے بعد وہ خراب ہو جاتی تھی، پہلے ایسی چیز نہیں تھی۔ تو یہ آیت نمبر 57 میں یہ انعام تھا بنی اسرائیل پر۔ اگلے انعامات کا ذکر ہے، آیت نمبر 58 دیکھیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا۔ آیت نمبر 58 ہے، وَإِذْ اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا، قَالَ يَقُولُ سے قُلْنَا ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، قریہ کہا جاتا ہے بستی کو، هَٰذِهِ مؤنث، قریہ مؤنث، یہ اس بستی میں، فَكُلُوا پس تم کھاؤ، کلو کا لفظ پیچھے ہم پڑھ کر آئے، معنی ہوتا ہے کھاؤ، منہا اس بستی سے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، شئنا یعنی چاہنا ہوتا ہے، حیث جہاں سے تم چاہو، رغدن آزادی سے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، وادخلوا الباب اور یہ ادخلو یہ دونوں ایک جیسے، ادخلو داخل ہو جاؤ، الباب دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سجدے سے مراد جھکتے ہوئے، عاجزی سے، سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ داخل ہو جاؤ تم دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو، وَقُولُوا اور تم سب کہو، حِطَّةٌ بخش دے، اس طرح کہتے جاؤ، نَغْفِرْ لَكُمْ ہم بخش دیں گے تم کو، خطاياكم تمہاری خطائیں، ہم معاف کر دیں گے تم کو تمہاری خطائیں، تمہارے گناہ، وَسَنَزِيدُ یہ ہوتا ہے زیادہ کرنا، نزید، وَسَنَزِيدُ سین کا معنی عن قریب ہم پڑھ کر آئے ہیں، اور عن قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو، بات مانو گے تو آخرت میں تمہیں اس سے بہتر اجر ملے گا۔ اگلی آیت بھی اسی سے مطابق ہے، وہ پڑھیں گے، پھر اس کا مفہوم اور تفسیر سمجھیں گے۔ آیت نمبر 59 دیکھیں،
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذین پس بدل دیا، بدلا تبدیل کرنا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، پھر بدل دیا الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا قولا بات کی جا رہی ہے، تم جب داخل ہو کہو حتہ بخش دے بخش دے بخش دے، اس طرح کہتے جاؤ، یہ بات ہے تمہیں کرنی ہے، قولا بات کو بدل دیا، غیر الذی قیل لہم اس بات سے جو کہی گئی تھی ان سے، جو کہی گئی تھی اس کے علاوہ سے بدل دیا، جو کہا وہ نہیں کیا، غیر الذی اس بات کے غیر سے، قیلا جو کہا گیا ان کو، فانزلنا پس ہم نے اتارا، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزن ایک عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے جو وہ سب نافرمانی کرتے تھے. یہ دو آیتیں 58 اور 59 میں اس نعمت کا ذکر ہے کہ ان میدان میں رہ رہ کے من سلوا کھا کھا کے وہ اکتا گئے، تو دعا کرنے لگے ہمیں اس میدان سے آزاد کیا جائے، ہم کسی شہر میں علاقے میں جائیں، وہاں کھیتی باڑی کریں اور اپنے ہاتھ سے ایک فصل تیار کر کے مختلف قسم کی سبزیاں کھائیں. تو اللہ کی طرف سے پھر 40 سال کے بعد وہاں سے ان کو اجازت ملی میدان سے نکلنے کی، اللہ کے حکم سے وہ نکلے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ فلاں بستی میں جانا ہے، لیکن جب جاؤ تو وہاں سے عاجزی سے جاؤ، یہاں سے تم نکلے ہو اللہ کے حکم سے، تو حکم یہ ہے تم عاجزی سے اس علاقے میں داخل ہو اور کہتے رہو حتہ حتہ، یعنی بخش دے بخش دے بخش دے کہتے جاؤ، اور وہاں جا کے کھلا کھاؤ، اللہ کی طرف سے تمہیں وہاں بڑا رزق ملے گا. اور کھیتی کرنا چاہتے ہو کھیتی کرو، اس کی تفصیل آگے بھی آئے گی. تو وہ اپنی دھن میں تھے، وہاں سے نکلے اور ان کے دماغ میں وہی تھا کہ ہم چاول اور یہ گندم وغیرہ یہ چیزیں کھائیں گے. تو وہاں حتہ کی جگہ دوسرا لفظ آتا ہے حنطہ. حنطہ کا معنی ہے گندم اور حتہ کا معنی ہے بخشنا. تو وہ کہنے لگے حنطہ گندم اگائیں گے، گندم کھائیں گے، حنطہ یاد کرنے لگے. اللہ کے اس لفظ کو الٹ دیا انہوں نے، تو یہ ان کی شرارت تھی. تو اللہ کی طرف سے بھی ان پر طاعون پھیل گیا. طاعون ایسی بیماری ہوتی ہے جو ایک سے دوسرے کو تیسرے کو لگتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ یہ خود ہی متعدی بیماری ہے، کوئی بیماری اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نہیں لگتی. اللہ نے فرمایا رجزا من السماء، بیماری تھی لیکن یہ عذاب تھا، اللہ کے حکم سے آتا ہے آسمان سے. ظاہری طور انسان سمجھتا ہے کہ اس جراثیم کی وجہ سے مجھے لگا ہے، ہوتا اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ طاعون کی بیماری پھیلی اور کئی ہزار لوگ اس میں وہ مر گئے. جو ماننے والے تھے اگر وہ مرے تو وہ ان کے لیے رحمت بنی، آخرت میں ان کے لیے کوئی سزا نہیں. جنہوں نے نافرمانی کی ان کے لیے وہ سزا بنی، عذاب بنا. تو یہ ایک نعمت تھی. آگے جو ہے آیت نمبر 60 میں اس کا ذکر ہے، اس کو بھی دیکھیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. وَإِذْ اور جب استسقا پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے. جیسے ہم نماز استسقا کہتے ہیں جب برسات نہ ہو رہی ہو تو یہ سنت نماز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اس کی تلقین فرمائی. نماز استسقا کہتے ہیں پانی طلب کرنے کو، پانی مانگنے کو. اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا پس ہم نے کہا، اضرب مار تو. ہم نے الفاظ جو 500 سیکھے اس میں یہ تھا ضرب یضرب کا مارنا، معنی بیان کرنا بھی آتا ہے اور مارنا بھی آتا ہے. تو یہاں اضرب تو مار، بعصاک الحجر اپنی لاٹھی کے ساتھ پتھر کو، عصا یعنی لاٹھی، کاف تیری، اپنی عصا کے ساتھ پتھر کو مار. فانفجرت منہ، الانفجار کا معنی ہوتا ہے پھوٹنا، پس پھوٹ پڑے منہ اس سے، اس پتھر سے. فانفجرت منہ 12 عینا، پھوٹ پڑے اس سے 12 12 عینن چشمے، 12 چشمے پانی کے. قد علم كل اناس مشربهم،
یقیناً جان لیا، علیمہ جان لیا، کلو اناسن تمام لوگوں نے، اپنے گھاٹ کو، اپنے پینے کی جگہ کو، کلو وشربو کھاؤ اور پیو، کلو کا معنی آپ جان چکے ہیں، کھاؤ تم سب، اور اشربو یعنی پیو، واو کو ملائیں گے تو وشربو تم سب پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور تم مت پھرو زمین میں فساد مچانے والے، اور مت بنو مت پھرو زمین میں فساد مچانے والے۔ یہ آیت نمبر 60 میں یہ وہی میدان کا قصہ ہے وادی تی میں جہاں من و سلوہ آتا تھا، تو پانی کا انتظام کس طرح وہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ اس میدان میں پانی نہیں ہے، ہم کہاں سے پئیں؟ تو اللہ کی طرف سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی سمجھیں، اور اللہ کا حکم ہوا کہ اس پتھر پر عصا ماریں۔ جب عصا مارا گیا تو اس سے 12 جگہ سے پانی نکلنے لگا، 12 جگہ سے اس وجہ سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب ملک شام سے آئے تھے، کنویں سے ہوتے ہوئے، جب قید سے ہوتے ہوئے پہنچے مصر، تو مصر میں ان کے جب پیچھے سے بھائی آ گئے تو یہ ہو گئے 12، تو انہی سے بنی اسرائیل کا ایک بڑا 12 خاندان چلے، تو ان کو ہر چیز میں تقسیم کیا جاتا تھا، یہ اس خاندان کا، یہ اس خاندان کا، یعنی 12 چیزیں تقسیم ہوتی تھی، ہر بڑی چیزیں۔ تو یہاں بھی 12 جگہ سے پانی نکلا، تو ہر ایک نے اپنے اپنا جگہ دیکھ لی اور 12 جگہوں سے وہ پانی پینے لگے۔ یہ وادی تی کا قصہ ہے۔ آگے جو ہے آیت نمبر 61 ہے، اس کے بعد رکوع مکمل ہے، تو آیت نمبر 61 پڑھیں گے، اسی میں وہ ذکر ہے جو انہوں نے کہا ہم اس میدان سے نکلیں، جائیں باہر کھیتی باڑی کریں، وہی ذکر ہے۔ آیت پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے۔ آیت نمبر 61۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا۔ وَإِذْ اور جب قُلْتُم تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر، لن کا معنی ہرگز نہیں، نصبر ہم صبر کریں گے، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد ایک کھانے پر، یعنی جو من و سلوہ ہے وہ ایک کھانا کھا کھا کر اس پر ہم اب صبر نہیں کر سکتے۔ فادع لنا پس دعا کیجئے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج نکالے، لنا ہمارے لیے، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، نکالے اللہ ہمارے لیے اس سے، زمین سے، تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، ان چیزوں میں سے نکالے جو زمین اگاتی ہے، یعنی فصلیں، سبزیاں، من بقلیہا اپنی ترکاری، وقثائہا اور ککڑی، وفومیہا اور اپنے گیہوں نکالے زمین، وعدسیہا اور زمین اپنی نکالے مسور، وبصلیہا اور پیاز، یعنی یہ سبزیوں سے تعلق رکھتی ہے چیزیں، ہم یہ کھانا چاہتے ہیں۔ قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خیر، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے اس کے بدلے جو بہتر ہے، بدلنا چاہتے ہو الذی اس چیز کو، ہوا ادنا جو کم تر ہے، یہ سبزیاں کم ہیں، بالذی ہوا خیر اس چیز سے جو بہتر ہے، من و سلوہ اللہ کی رضا سے تمہارے پاس آسانی سے بغیر محنت کے آ رہا ہے، تم اس بہتر چیز کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جانا چاہتے ہو۔ تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم سب اتر جاؤ، یعنی اس میدان سے، پھر وہاں ان کو رہائی ملی۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اتر جاؤ تم سب اس شہر میں، پس بے شک تمہارے لیے وہ ہے جس کا تم نے سوال کیا۔ شہر میں جو پیچھے بتایا جہاں حتہ کہتے ہوئے جاؤ بخش دے بخش دے، وہی شہر کا تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ فإن پس بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو ماں جو سألتم تم نے سوال کیا، تم وہاں جا کے فصلیں کرو، کھیتی باڑی کرو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَضُرِبَتْ اور ڈال دی گئی، مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر، ذلت، والمسکنہ اور مسکینی یعنی محتاجی، وباءوا اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی ناشکری کی اس نعمت کی تو اللہ نے پھر ان کو میدان میں چھوڑ دیا، اب وہ اپنے ہاتھوں سے کھیتی باڑی کرنے لگے تو پھر اس سے ظاہر انسان مقروض ہو گیا، مسکینی آ گئی، کچھ لوگ غریب بنے، کچھ لوگ امیر بنے، فتنہ فساد، لڑائیاں پھر وہ شروع ہو گئی ان کی، اور اللہ نے خاص طور پر یہودیوں پر جو بنی اسرائیلی تھے ذلت اور یہ محتاجی جاری کر دی، ان میں یہ ذلت اور محتاجی، غلامی اور ٹھوکریں کھانا شروع ہو گیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا، یہ اس وجہ سے، بے شک یہ ذلت اور مسکینی، محتاجی، غلامی اور اللہ کا غصہ ان پر کیوں آیا، اللہ نے وجہ بتائی، ذَلِكَ یہ، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ بے شک، كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے، کانو وہ تھے، یکفرون کفر کرتے، انکار کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون قتل کرتے تھے، النبیین انبیاء کو، بغیر الحق ناحق، یہ بنی اسرائیل میں مشہور ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے اس وجہ سے، اور اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے تو ذلت ان پر چھا گئی، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس وجہ سے کہ ان سب نے نافرمانی کی اور وہ تھے سب حد سے تجاوز کرنے والے۔ آپ کے سامنے ذکر ہوا، کوہ طور پر جا کر کہہ رہے ہیں اللہ کو ہم دیکھ لیں، اور پھر بچڑے کو معبود بنا رہے ہیں، ہر قسم کی نافرمانی، پھر اللہ کی طرف سے انعامات بھی آئے، بخشتے گئے اللہ تبارک و تعالی، اور ان کی پھر نافرمانی بڑھتی گئی۔ آگے بھی انہی کا ذکر ہے، یہاں آیت نمبر 61 تک آج کا سبق ہے، اس کو دیکھ لیں، دعا میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔